یہ بلاول بھٹو کی پیدائش کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر سیٹینا صبح سویرے بے نظیر کو لینے آئی اور کہا کہ ہمیں جلدی کرنا ہوگی کیونکہ لوگ ہسپتال کے باہر جمع ہو رہے ہیں۔ بے نظیر کہتی ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے کراچی کے دیدہ زیب اور مہنگی اسپتال کی بجائے لیاری کی لیڈی ڈفرن اسپتال کو زچگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ میرا پسندیدہ ڈاکٹر بھی وہیں پریکٹس کرتا تھا اور لیاری میرے لیے ذاتی اہمیت بھی تھی۔ یہ علاقہ ہماری خوشیوں اور غموں میں برابر کا شریک رہا تھا۔ میرے والد نے اپنی سیاسی جنگوں میں آخری تقریر وہیں کی تھی۔ معصوم گیس کا نشانہ وہیں بنی تھی اور آصف اور میری شادی کا عوامی استقبال بھی وہیں ہوا تھا۔ لیاری کے غریب لوگوں نے زیاد دور میں بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، ہم میں بہت کچھ مشترک تھا۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ میرے بچے کی پیدائش سے لیاری کے لوگوں کا ان ڈاکٹروں اور عملے پر اعتماد بڑھے گا اور وہ اپنے طبی علاج کے لیے اس اسپتال آیا کریں گے۔ لیکن انہیں میرے اسپتال میں آنے کا کیسے پتہ چلا؟ کیا خفیہ محکموں کی گاڑیاں جو اب بھی میرا تعاقب کرتی تھیں حکومت کی مختلف ایجنسیوں کو خبریں پہنچا رہی تھیں؟ نرسنگ اسٹاف نے میرے منہ پر چادر ڈال تھی تاکہ آپریشن تھیٹر میں مجھے لے جاتے ہوئے کوئی پہچان نہ سکے۔ دوسرے کمرے میں آصف کی والدہ اور کچھ رشتہ دار مجھے درد سے نجات دلانے کے لیے سورت مریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آصف کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو۔ یہ صرف آصف کا معاملہ نہیں تھا بلکہ تقریباً گزشتہ 8 مہینوں میں جس کسی سے بھی ملاقات ہوئی اس نے لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ شاید یہ اس لیے بھی تھا کہ پاکستان میں لڑکے کی پیدائش کو خوش بختی سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی اس کے بارے میں ساری قیاس سرائیاں 21 دسمبر کی صبح ختم ہوئی۔ بیٹا ہوا ہے، میرے شوہر کی فخریہ اور مطمئن آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ جب میں بے ہوشی سے ہوش میں آئی وہ مجھ پر گیا ہے۔ میں پھر سو گئی اور بندوق چلنے کی آواز پر جاگی جو خوشی میں اسپتال کے باہر چلائی گئی تھی۔ پھر ڈھول کی تھاپ اور جیے بھٹو کے نعروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک مشہور، عظیم ترین اور سیاسی طور پر متنازع بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے بچے کی پیدائش کے موقع پر خبر کو خفیہ رکھا تھا تاکہ ضیاء اپنے انتخابی پروگرام کو میری زچگی کے عرصے سے منسلک نہ کر سکے۔ تاریخ پیدائش کا پتہ چلانے کے لیے حکومت کے خفیہ ایجنٹوں نے میرے طبی ریکارڈنگ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے وہ ریکارڈ اپنے پاس رکھے۔ حکومت کے ایجنٹوں نے 17 نومبر کو اندازہ لگایا تو ضیاء نے انتخابات کی تاریخ کے لیے 16 نومبر کا اعلان کر دیا، لیکن بچہ ہم سب کے اندازوں کو دھوکہ دے گیا اور صرف ضیاء ہی 1 ماہ کا غلط اندازہ نہیں لگا سکا بلکہ ہمارا اندازہ بھی وسط اکتوبر کا تھا، لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہمارے اندازے سے بھی 5 ہفتے قبل ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ یوں مجھے انتخابی مہم وسط اکتوبر سے چلانے کے لیے اپنی توانائی بحال کرنے کو 1 مہینہ مل گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کی تقریب کے موقع پر کہا تھا کہ پیپل پارٹیز کے قیام کا نقطۂ آغاز لیاری سے ہوا تھا اور پھر یہ کراچی کے اس علاقے میں مسلسل کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہوئے اس وقت ناکامی سے دوچار ہوئیں جب 2018 کے عام انتخابات میں پیپل پارٹیز کے جوان سال چیئرمین اپنی ہی جنم بھومی میں شکست سے دوچار ہوئے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔